الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون جہاد کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا چھٹا باب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت کب حاصل ہوتی ہے؟ اس نے اگر اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ظلم و عدوان کے خلاف جہاد کریں تو نصرت اور مدد کا وعدہ بھی کیا ہے۔ میں اس کی تفصیلات عرض کر چکا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے صرف آیت کی بلاغت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ آیات جن کو میں نے نصرت الہی میں سر عنوان بنایا ہے، سورہ انفال کی آیات ہیں۔ ان میں ایک طرف یہ بات کہی گئی ہے کہ اس نسبت سے اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے کہ تم غلبہ پالو گے۔ چنانچہ فرمایا ہے نا کہ یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، اگر تمہارے اندر 20 ثابت قدم ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ یہ نصرت الہی کی بشارت ہے، یعنی اللہ کی مدد کی بشارت ہے۔ اس وجہ سے آیت کو شروع یہاں سے کیا ہے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ اس میں یہ چیز چھپی ہوئی تھی، مضمر تھی کہ مسلمانوں کو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی نصرت آ جائے گی، تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے گا، تو پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، انہیں پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، انہیں ان کے دین سے پھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ جہاد کے لیے اٹھیں۔ جہاد کے لیے اٹھیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ حرض المؤمنین علی القتال کے الفاظ سے واضح ہو گیا۔ اللہ نصرت کا وعدہ کر رہا ہے، یہ یغلبوا مئتین سے واضح ہو گیا۔ اور اس پہلی چیز کو کہ یہ ذمہ داری ہے، جب آگے اس میں تخفیف فرمائی تو اس طرح بیان کیا کہ الان خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے یہ ذمہ داری تم پر ہلکی کر دی ہے۔ تو دیکھیے، یغلبوا کے الفاظ نے نصرت الہی کو بیان کر دیا، الان خفف اللہ عنکم کے الفاظ نے یہ بتا دیا کہ یہ ذمہ داری کتنی تعداد پر ڈالی گئی ہے، یہ کب فرض ہو جائے گا کہ مسلمان اس کے لیے اٹھیں، وہ بھی واضح ہو جائے۔ تو قرآن مجید کی یہ بلاغت کے پہلو ہیں جو اگر سامنے رہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس شان کا کلام ہے۔ اسیران جنگ، اس کے لیے سورہ محمد، یہ 47ویں سورہ ہے، اس کی 4تھی آیت سر عنوان ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ پس جب ان منکرین سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو گردنیں مارنی۔ یعنی یہ وہ پہلی سورہ ہے جس میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ منکرین کے ساتھ مٹ بھیڑ ہونے والی ہے۔ جنگ سے کچھ دیر پہلے، اس کے تھوڑا ہی عرصہ بعد بدر کا معرکہ پیش آ گیا۔ تو مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی نصرت کے بھروسے پر اٹھو گے، اب معرکہ پیش آنے والا ہے۔ اس معرکے کی نوعیت کیا ہوگی وہ ہر مسلمان کو معلوم ہے جس نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے کہ یہ در حقیقت یوم الفرقان تھا۔ اس کے ذریعے سے خدا کی مائیت کا ظہور ہوا اور قریش کی پوری قیادت اس معرکے میں ختم کر دی گئی۔ یعنی رسول کے منکرین پر جو عذاب آتا ہے، یہ اس کی پہلی قسط تھی۔ اس کے ذریعے سے عرب کے مشرکین کی پوری لیڈرشپ، ان کے سب زعماء ختم ہو گئے۔ ابو سفیان بچے تھے اور ان کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ ایمان لے آئے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہو گئے۔ یہ جو خاص پہلو تھا اس معرکے کا، اس کو سامنے رکھ کر یہاں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب یہ معرکہ پیش آ جائے، جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو گردنیں مارنی ہے۔ یعنی دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر عام جنگ ہے تو اس میں ہدف یہ ہوتا ہے
کہ کم سے کم نقصان کے ساتھ بڑے سے بڑا مقصد حاصل کر لیا جائے، دشمن پر ایک رعب کی کیفیت طاری ہو جائے، بہت زیادہ جنگ و جدال سے کام نہ لینا پڑے، مصالحت کی کوئی شکل نکل آئے۔ لیکن معرکہ بدر کی یہ نوعیت نہیں تھی، نہ اس زمانے میں جو معرکے ہوئے ان کی یہ نوعیت تھی۔ ان میں اللہ کے پیغمبر کے منکرین پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے یہ ہدایت فرمائی کہ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، گردنیں مارنی ہیں، یعنی پہلا کام یہی ہے، بنیادی ہدایت یہی ہے، اصلی مقصود یہی ہے۔ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، یہاں تک کہ جب انہیں اچھی طرح کچل دو، یعنی کوئی کسر باقی نہ رہ جائے، تب قیدی بنا کر باندھو۔ جب ان کی قوت کا زور ٹوٹ جائے، ان کے بڑے بڑے لوگ کھیت رہیں، جب معرکے میں دشمن کی کمر اچھی طرح توڑ دی جائے، اس کے بعد قیدی بنانے چاہیے، یعنی قیدی بنانے کے لیے مبادرت نہیں ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر عربیت کے قاعدے سے جملے کا ایک حصہ حذف کر دیا ہے، یعنی فَإِذَا شَدَدْتُمُ الْوَثَاقَ، یعنی جب تم قیدی باندھ لو، جب قیدی پکڑ لو، تو پھر فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اس کے بعد دو ہی صورتیں ہوں گی۔ قیدی پکڑنے کے بعد پھر کوئی تعدی نہیں ہو سکتی، اس کے بعد دو ہی صورتیں ہوں گی، یا انہیں فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے گا، اور یا انہیں احسان کے طور پر رہا کر دیا جائے گا۔ حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے، یعنی وہ پوری طرح مغلوب ہو جائیں، اب ان کے اندر مقابلے میں آنے کی ہمت نہ رہے، اس وقت تک یہی قاعدہ رہے گا۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اس کے بعد وہ حکم دیا جانے والا ہے جو ہم سورہ توبہ میں زیر بحث لا چکے ہیں، اور یہ بتا چکے ہیں کہ اس میں قتل عام کا حکم دے دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول کے منکرین کے لیے پھر زندہ رہنے کی گنجائش نہیں رہی تھی، پھر اس کی گنجائش نہیں تھی کہ انہیں قیدی بنا لیا جائے، انہیں پکڑ لیا جائے، بلکہ یہی فرمایا گیا تھا کہ اب ان میں سے کوئی باقی نہیں بچے گا۔ یہ آیت ہے۔ اب دیکھیے کہ اس آیت کے الفاظ سے کیا باتیں نکلتی ہیں۔ آیت کے الفاظ سے واضح ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی ہے جب عملاً کوئی جنگ تو ابھی مسلمانوں کو پیش نہیں آئی تھی، مگر حالات بتا رہے تھے کہ یہ کسی وقت بھی پیش آ سکتی ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں کو بتایا گیا کہ سرزمین عرب کے ان منکرین حق سے اگر مٹبھیڑ ہوتی ہے تو اصل تقاضا گردنیں مارنے کا ہے۔ یعنی پہلی بات جو ان کو بتائی گئی، جس طرح کہ میں اشارہ کر چکا، کہ یہ لوگ وہ نہیں تھے کہ جن کے ساتھ کوئی مصالحت کرنی تھی، معاملات طے کرنے تھے، یہ کوئی عام جنگ تھی، ظلم و عدوان کے خاتمے تک ہونی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی دنیا میں سزا دی جانی تھی۔ چنانچہ یہ فرمایا کہ اصل تقاضا گردنیں مارنے کا ہے۔ پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اپنے کفر پر اصرار کے باعث یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں رہے، لہٰذا مقابلے پر آئیں تو زیادہ سے زیادہ تحقیق کیے جائیں، یعنی ان میں سے جتنے بھی واصل جہنم کیے جا سکتے ہیں کر دیے جائیں، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ اب یہی معاملہ ہونا ہے۔ ان سے پہلے جن لوگوں نے عاد میں سے، سمود میں سے، قوم لوط میں سے، قوم نوح میں سے یہ رویہ اختیار کیا تھا، ان کے ساتھ بھی خدا نے یہی معاملہ کیا تھا۔ لہٰذا مقابلے پر آئیں تو زیادہ سے زیادہ تحقیق کیے جائیں۔ قیدی بنانے کا اقدام اس وقت ہونا چاہیے جب تحقیق کرنے کا حق ادا ہو چکا ہو، یہ ہدایت تھی۔ لیکن بنا لوگے تو فدیہ لوگے یا بلا معاوضہ رہا کرو، یعنی اگر قیدی بنا لوگے تو پھر کوئی چیز جائز نہیں رہے گی سوائے ان دو صورتوں کے، یعنی فدیہ لوگے یا بلا معاوضہ رہا کرو گے۔
اس کے بعد تم اس سے ہٹ کر کوئی معاملہ نہیں کر سکتے۔ ان کے اندر جب تک جنگ کا حوصلہ ختم نہیں ہو جاتا تمہارے لیے یہی حکم ہے۔ چنانچہ آگے فرمایا ذالک، تمہیں یہی کرنا ہے۔ آیت میں اس کے لیے یعنی یہ جو قیدی بنانے کے بعد معاملہ کرنا ہے اس کے لیے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً کے الفاظ آئے ہیں۔ ان میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ بالکل وہی ہے جو فَضَرْبَ الرِّقَابِ کا ہے۔ یعنی پیچھے فرمایا تھا کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب ان منکرین کے ساتھ مٹبھیڑ ہو تو گردنیں مارنی ہیں۔ اور میں عرض کر چکا کہ یہاں پر بھی جملے کا ایک حصہ حذف کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فَإِذَا شَدَدتُمُ الْوَثَاقَ، جب تم قیدی باندھ لو، یعنی گردنیں مارنے کا حق ادا ہو جائے، جب زیادہ سے زیادہ لوگ ان میں سے تحقیق کیے جا چکے، تو پھر جب تم باندھ لو، قیدی بنا لو، تو جس طریقے سے وہاں یہ کہا تھا کہ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اس کے بعد پھر گردنیں ہی مارنی ہیں، بالکل اسی اسلوب میں یہاں پر بھی مصدر کو منصوب کیا ہے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یعنی اس کے بعد تم تمنون منًّا اور تفادون فِدَاءً، یعنی یا پھر تمہیں ان کو احسان کے طور پر رہا کرنا ہے یا فدیہ لے کر رہا کرنا ہے، یعنی ہونا ہر حال میں رہا ہے انہوں نے، لیکن دونوں صورتیں تمہارے لیے جائز ہوں گی، اور ان دو کے سوا کوئی صورت جائز نہ رہے گی۔ جس طریقے سے جملے میں پہلے جب شرط و جزا سے یہ مدعا واضح ہوا کہ تمہارے لیے ایک ہی صورت ہے کہ تم نے میدان میں اترنا تو گردنیں مارنی ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی اگر آگے کوئی استثناء نہ ہو تو مدعا یہ ہے کہ جب باندھ لینا ہے تو پھر یہی کرنا ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے جملے کی تالیف کو واضح کیا ہے کہ بعض اہل علم کو اس جملے کی نوعیت سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ انہوں نے اس کا مدعا یہ سمجھ لیا کہ یہاں اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر میدان میں اترو گے تو گردنیں مارو گے، اور اگر بچیں تو پھر قیدی بن کر ہی بچیں۔ یہ مدعا نہیں ہے جملے کا۔ جو بات کہی گئی ہے آیت میں وہ یہ ہے کہ جب مٹبھیڑ ہو تو گردنیں مارنی ہیں، اور جب اچھی طرح گردنیں مارنے کا حق ادا ہو جائے قیدی اس وقت باندھنے ہیں، اور جب قیدی باندھ لینے ہیں تو پھر اور کچھ نہیں کرنا، پھر دو ہی شکلیں ہیں، یا احسان کے طور پر رہا کر دینا ہے یا فدیہ لے کر رہا کر دینا ہے۔ آیت میں اس کے لیے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً کے الفاظ آئے ہیں۔ منًّا فعل محذوف کا مصدر ہے، یعنی جس طرح ضرب الرقاب فعل محذوف کا مصدر ہے اسی طرح سے منًّا فعل محذوف کا مصدر ہے، اور قتل کے مقابل میں نہیں بلکہ فدیے کے مقابل میں آیا ہے۔ یعنی اس طرح کا جملہ ہے جیسے ہم بولتے ہیں کہ پھر یہ یا یہ، تو اس کے مقابل میں کیا ہے؟ اس کے مقابل میں قتل نہیں ہے، اس کے مقابل میں فدیہ ہے۔ زبان کے اداشناس جانتے ہیں کہ فدا کے معنی اگر فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے ہیں تو اما کے ساتھ اس کے مقابل میں ہونے کی وجہ سے منن کے معنی بھی احسان کے طور پر رہا کر دینے کے ہوں گے۔ اس سے احسان کی کوئی دوسری صورت مراد نہیں لی جا سکتی۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بعض اہل علم نے یہ استدلال کیا کہ غلام بنا لینا بھی احسان کی ایک صورت ہے۔ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ پھر تمہیں ان پر احسان کرنا ہے۔ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ دو صورتیں ہیں، فدیہ لے کر چھوڑ دینا ہے یا احسان کر کے چھوڑ دینا ہے، یعنی چھوڑ دینا ہی احسان کی واحد صورت ہے۔ سورہ محمد کا یہ حکم اگرچہ مشرکین عرب کے حوالے سے بیان ہوا ہے لیکن ہر لحاظ سے عام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیدی بنا لینے کے بعد جب رسول کے منکرین سے احسان یا فدیے کے سوا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا تو دوسروں سے بدرجہ اولیٰ نہیں ہو سکتا۔ میں اس سے یہ استدلال کرتا ہوں کہ اس طرح قرآن مجید نے یہ حکم دے دیا کہ اب جنگ میں بھی کسی شخص کو غلام نہیں بنایا جائے گا۔ یہ چیز تو پہلے ہی طے تھی کہ کسی آزاد کو پکڑ کر غلام نہیں بنایا جا سکتا، لیکن سورہ محمد کی اس آیت نے یہ بتا دیا کہ اگر جنگ ہوتی ہے، پہلی جنگ پیش آ رہی ہے اور اس میں قیدی پکڑ لیے جاتے ہیں، تو یہ اب
اختیار ختم کر دیا گیا ہے کہ قیدیوں کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے یا قیدیوں کو پکڑ کر غلام بنا لیا جائے، دو ہی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ فدیہ لے کر رہا کر دیجئے، فدیے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی برابر میں قیدی رہا کرا لیے جائیں، کوئی اور چیز منوا لی جائے، جیسے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کی مثالیں آگے آئیں گی، اور یا یہ ہے کہ احسان کے طور پر رہا کر دیا جائے۔ تین قسم کے قیدی البتہ اس سے مستثنیٰ تھے، یعنی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی کوئی حکم دیا جاتا ہے تو علم و عقل کی روح سے یا ایک خاص پس منظر میں جہاں بات کی جا رہی ہو، کچھ چیزیں آپ سے آپ مستثنیٰ ہو جاتی ہیں۔ میں نے اس کی کئی مثالیں دی ہیں اس سے پہلے بھی، کہ ایک تخصیص وہ ہوتی ہے جو عقل سے ہو جاتی ہے۔ جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کسی استاد نے یہ کہا ہے کہ کل سب طالب علم 8 بجے حاضر ہوں ورنہ جرمانہ کیا جائے گا، تو اس میں کچھ چیزیں آپ سے آپ مستثنیٰ ہیں۔ مثال کے طور پر کسی طالب علم کا راستے میں حادثہ ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی ہے، گھر میں کوئی اور معاملہ ہو گیا ہے، تو اگر وہ معقول عذر ہوگا تو عقل کہتی ہے کہ حکم سے اس کو مستثنیٰ قرار دیا جائے۔ یہ حکم بھی جن حالات میں دیا گیا ہے ان میں کچھ چیزیں آپ سے آپ مستثنیٰ ہو گئیں۔ تین قسم کے قیدی البتہ اس سے مستثنیٰ تھے۔ ایک وہ معاندین جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی تھا کہ قانون اتمام حجت کی روح سے جہاں پائے جائیں فوراً قتل کر دیا جائے، یعنی یہ بات بتا دی گئی تھی کہ معاندین کے لیے اب وہ درگزر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ میدان جنگ میں مارے گئے بہت اچھی بات ہے، اگر میدان جنگ میں نہیں مارے گئے، قیدی پکڑ لیے گئے ہیں، تب بھی ان کے لیے وہی سزا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے اگر کسی شخص نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے، جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد وہ بھاگ کر دشمن کی فوج کے ساتھ مل گیا ہے اور پھر وہ قیدی پکڑا گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب چونکہ وہ قیدی بن گیا ہے تو اسے اس جرم کی سزا نہیں دی جائے گی۔ ان لوگوں کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے پیغمبر کا نہ صرف یہ کہ انکار کیا، پیغمبر کو نہ صرف یہ کہ جھٹلا دیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ پیغمبر کی معاندت پر اتر آئے۔ یہ ایسا ناقابل معافی جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پیغمبر کی بے-عزتی کرتے ہیں تو اس کے بعد اس جرم کو معاف نہیں کرتے۔ ایک وہ معاندین جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی تھا کہ قانون اتمام حجت کی روح سے جہاں پائے جائیں فوراً قتل کر دیے جائیں، جیسے بدر و احد کے قیدیوں میں سے عقبہ بن ابی معیط، نضر بن الحارث اور ابو عزا، اسی طرح مکے کے وہ چند افراد جو اس کی فتح کے موقع پر عام معافی سے مستثنیٰ قرار دیے گئے۔ اس میں بھی دیکھیے نا کہ مثال کے طور پر عبداللہ بن خطل کا معاملہ ہے، اسی طرح عبداللہ بن خطل کا معاملہ ہے۔ یہ صاحب ایمان لائے، اس کے بعد اپنے خادم کو قتل کر کے فرار ہو گئے، تو اب یہ قتل کا مجرم ہے۔ چنانچہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کعبے کے پردوں سے بھی لپٹا ہوا ہو تو اس کو موت کی سزا دی جائے گی۔ اس نوعیت کے بعض مجرم تھے جنہیں مستثنیٰ قرار دیا گیا۔ میں پھر یہ عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اور جب آپ کی طرف سے اتمام حجت کر دیا گیا تو جس طرح کچھ وہ جرائم ہیں جن کو ہم سب جرائم سمجھتے ہیں، اسی طرح خدا کی شریعت میں، خدا کے قانون میں ایک بہت بڑا جرم یہ صادر ہو گیا کہ خدا کے پیغمبر کو جھٹلا دیا گیا، اور اسی کے تحت جزا و سزا کے کچھ واقعات پیش آئے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں جن کو بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قیدی بنا لیے گئے ہیں، یعنی یہ اب مزاحمت نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اس کے باوجود انہیں معاف نہیں کیا گیا، تو ان کی نوعیت یہی ہے، یعنی یا تو کوئی اس نوعیت کا جرم کر کے فرار ہوئے ہیں جیسے عبداللہ بن خطل کا معاملہ ہے، اور یا پھر پیغمبر کو جھٹلانے کے ساتھ یہ معاندت پر اترے ہوئے تھے، اس لیے واجب القتل ہو چکے تھے، اب پکڑے گئے تو قیدی پکڑے جانے کے باوجود معاف نہیں کیے جائیں گے۔ ایک مستثنیٰ صورت یہ ہے۔ دوسرے بنو قریظہ کے لوگ جن پر خود ان کے مقرر کردہ حکم نے انہی کا قانون نافذ کیا، جس کے نتیجے میں ان کے مرد قتل کر دیے گئے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر فروخت کر دیا گیا۔ یعنی یہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ بنو قریظہ کا معاملہ یہ تھا
کہ جب یہ مجرم قرار دے دیے گئے اور خود انہوں نے یہ پیشکش کی کہ ہمارے معاملے میں سعد بن معاذ جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہم مان لیں گے، تو سعد بن معاذ نے اس وقت تک چونکہ قرآن مجید میں کوئی واضح قانون نازل نہیں ہوا تھا، تورات کے مطابق فیصلہ کیا۔ یہ چونکہ ایک بالکل مستثنیٰ صورتحال تھی، اس وجہ سے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے تحت نہیں سمجھنا چاہیے۔ تیسرے وہ قیدی جو پہلے سے لونڈی غلام تھے اور بعض موقعوں پر اسی حیثیت سے لوگوں میں تسلیم کیے گئے، یعنی ایک تو یہ تھا کہ کسی آزاد کو پکڑ کے غلام بنا لیا جائے، اس کی ہمیشہ سے ممانعت رہی، اس کو اسلام نے ایک دن کے لیے بھی گوارا نہیں کیا۔ دوسرے یہ کہ جنگ میں قیدی پکڑے جائیں تو انہیں غلام بنا لیا جائے، اس کا موقع آیا، سورہ محمد کی یہ آیت نازل ہوئی اور اس نے واضح طور پر حکم دے دیا کہ اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ جو پہلے سے غلام تھے، یعنی اس زمانے میں غلامی کا عام رواج تھا، سینکڑوں کی تعداد میں لونڈیاں اور غلام موجود تھے، یہ گھروں میں کام کرتے تھے، دوسرے معمولات انجام دیتے تھے۔ ان کے معاملے میں کیا کیا گیا وہ ہم قانون معاشرت میں زیر بحث لا چکے ہیں۔ یہ لوگ اپنی اسی حالت میں جنگ میں بھی آتے تھے، یعنی جس طریقے سے جنگ میں آزاد لوگ شریک ہوتے تھے، اسی طرح لونڈیاں اور غلام بھی شریک ہوتے تھے۔ یہ پکڑے گئے تو ان کی حیثیت ابھی تبدیل نہیں ہوئی تھی، لہذا اسی حیثیت سے تقسیم کر دیے گئے۔ یہ تین صورتیں مستثنیٰ ہیں۔ یہ تینوں اقسام تو صاف واضح ہے کہ سورہ محمد کے اس حکم سے متعلق ہی نہیں ہیں جس کا ذکر اوپر ہوا ہے، لہٰذا ان سے قطع نظر کر کے، یعنی اگر کبھی روایتوں کا مطالعہ کرنے کا موقع ملے تو کوئی خلجان نہیں ہونا چاہیے، کوئی غلط فہمی بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ مستثنیات موجود ہیں، تاہم اصل حکم وہی ہے جو سورہ محمد میں دے دیا گیا۔ اور سورہ محمد میں یہ بات بالکل واضح کر دی گئی کہ اب کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا، کسی قیدی کو قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی اگر وہ پہلے سے کسی جرم کا ارتکاب کر کے واجب القتل ہو چکا ہے تو یہ الگ بات ہے، یا کوئی ایسا معاملہ پیش آیا ہے جس نوعیت کا معاملہ بنی قریظہ کے ساتھ پیش آیا کہ وہاں ہمارے قانون کے اطلاق کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا، ان کے بنائے ہوئے حکم نے تورات کا قانون ان پر نافذ کیا، اور یا یہ کہ وہ لوگ پہلے سے لونڈی غلام ہیں۔ لہٰذا ان سے قطع نظر کر کے اگر اس معاملے میں زمانہ رسالت کے واقعات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات پورے اطمینان کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے عام قیدیوں کے ساتھ کوئی معاملہ اس حکم سے ہٹ کر نہیں کیا، بلکہ جو کچھ کیا ہے ٹھیک اس کی پیروی میں کیا ہے، یعنی جو حکم دیا گیا تھا آپ نے اپنے زمانے کے حالات کے لحاظ سے لوگوں کی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر اسی حکم پر عمل کیا۔ تفصیلات یہ ہیں: ایک، قیدی جب تک حکومت کی قید میں رہے، جیسے کہ بدر کے قیدی کچھ دیر تک قید میں رہے، قیدی جب تک حکومت کی قید میں رہے ان کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا گیا۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں معلوم ہے کہ انہیں صحابہ کے گھروں میں بانٹ دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ استوصوا بالاسارى خیرا، ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس زمانے میں ایسے ہی حالات تھے، یعنی کوئی باقاعدہ جیل خانے اور حوالاتیں اور اس نوعیت کے کیمپ بنانا ممکن نہیں تھا، لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے کہ ان کو گھروں میں لے جاؤ اور ان کی مہمانی کرو۔ اس معاملے میں زمانہ رسالت کے واقعات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات پورے اطمینان کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے عام قیدیوں کے ساتھ کوئی معاملہ اس حکم سے ہٹ کر نہیں کیا، بلکہ جو کچھ کیا ہے ٹھیک اس کی پیروی میں کیا ہے۔ اس میں میں اب تفصیلات بیان کر رہا تھا کہ قیدی جب تک حکومت کی قید میں رہے ان کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا گیا۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں معلوم ہے کہ انہیں صحابہ کے گھروں میں بانٹ دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی استوصوا بالاسارى خیرا، ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ان میں سے ایک قیدی ابو عزیز کا بیان ہے کہ مجھے جن انصاریوں کے گھر میں رکھا گیا وہ صبح و شام مجھے روٹی کھلاتے۔ مسلمانوں کا اخلاق اس زمانے میں یہ تھا، وہ صبح و شام مجھے روٹی کھلاتے اور خود صرف کھجوریں کھا کر رہ جاتے تھے۔ یمامہ کے سردار سمامہ بن اسال گرفتار ہوئے تو جب تک قید میں رہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عمدہ کھانا اور دودھ ان کے لیے مہیا کیا جاتا رہا۔ یعنی اگر کسی موقع کے اوپر قیدیوں کو کچھ دن کے لیے قید رکھنا پڑا، جو حکم دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ یا احسان کے طور پر رہا کر دیا جائے گا یا فدیہ لے کر رہا کیا جائے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ انتظار ہوگا اس کا، تو اس دوران میں ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے، 4 مہینے، 10 دن، 20 دن قیدی قید میں رہیں۔ جب تک وہ رہے ان کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا گیا۔ 2، بدر کے زیادہ تر قیدی فدیہ لے کر چھوڑے گئے۔ ان میں سے جو لوگ مالی معاوضہ دے سکتے تھے ان سے فی قیدی 1000 سے 4000 تک کی رقمیں لی گئیں، اور جو مالی معاوضہ دینے کے قابل نہ تھے ان کی رہائی کے لیے یہ شرط عائد کر دی گئی کہ وہ انصار کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ اب لکھنا پڑھنا سکھانے میں ظاہر وقت لگا ہوگا، اس میں ان کی دیکھ بھال بھی کی گئی، ان کی میزبانی بھی کی گئی، یہ سب ہوا، اور اس کے ساتھ وہ اپنے فدیے کے طور پر بچوں کو پڑھاتے رہے۔ ابو سفیان کا بیٹا عمر سعد بن نعمان کے بدلے میں جنہیں ابو سفیان نے قید کر لیا تھا رہا ہوا، یعنی تبادلہ بھی کیا گیا۔ غزوہ بنی المستطلق کے قیدیوں میں سے سیدہ جویریہ کو بھی ان کے والد حارث بن ابی زرار نے فدیہ دے کر آزاد کرایا۔ یعنی یہ میں مثالیں دے رہا ہوں کہ بہت سے قیدی بدر میں بھی اور بعض دوسرے غزوات و سرایا میں بھی فدیہ دے کر رہا کیے گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق ایک مہم پر بھیجے گئے، وہاں انہوں نے قیدی پکڑے تو ان میں ایک نہایت خوبصورت عورت بھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھیج کر اس کے بدلے میں کئی مسلمان قیدی رہا کرا لیے۔ یہ بھی فدیے کی ایک صورت ہے، یعنی اگر دوسروں کے لیے کوئی قیدی بڑی اہمیت رکھتا ہے تو ایسا معاملہ کر لیا جائے کہ ایک قیدی ہم نے دیا اور کئی مسلمان قیدی رہا کرا لیے۔ بنی عقیل کے ایک قیدی کو طائف بھیج کر قبیلہ ثقیف سے مسلمانوں کے 2 آدمی بھی اسی طرح رہا کرائے گئے۔ یہ فدیے کی مختلف صورتیں ہیں جو روایات میں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے بعض کو میں نے بیان کر دیا ہے۔ 3، بعض قیدی بغیر کسی معاوضے کے رہا کیے گئے، یعنی یہ فرمایا تھا نا کہ یا احسان کے طور پر چھوڑ دو یا فدیہ لے کے چھوڑ دو۔ بعض قیدی بغیر کسی معاوضے کے رہا کیے گئے۔ بدر کے قیدیوں میں سے ابو العاص، مطلب بن حنطب، وہب بن عمیر بن وہب اور ابو عزا اسی طرح رہا ہوئے۔ ان کے نام آپ کو سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں مل جائیں گے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے کے 80 آدمیوں نے تنیم کی طرف سے آ کر شپون مارا، یہ سب پکڑ لیے گئے اور حضور نے انہیں اسی طرح آزادی عطا فرمائی، یعنی کچھ نہیں لیا گیا، کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا گیا، کوئی فدیہ کا مطالبہ نہیں کیا گیا، احسان کے طور پر چھوڑ دیا گیا۔ ثمامہ بن اسال جن کا ذکر اوپر ہوا ہے وہ بھی اسی طرح رہا کیے گئے۔ یہ وہ مثالیں ہیں کہ جس میں سیاسی مذہبی مصلحتوں کو سامنے رکھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے طور پر قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ پھر توجہ دلا دوں کہ 2 صورتیں قرآن مجید نے واضح کر دی تھیں، یعنی یا احسان کے طور پر چھوڑیں گے، اور میں نے عرض کیا کہ اس میں بہت سے مسالے ہو سکتے ہیں، اور یا فدیہ لے کر رہا کر دیں گے۔ 4، بعض موقعوں پر قیدی لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے کہ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَا کے اصول پر وہ ان سے یا ان کے متعلقین سے خود معاملہ کر لیں۔ یعنی اگر قیدیوں کی تعداد زیادہ ہے، ان کو کافی دیر تک رکھنا ممکن نہیں ہے، تو یہ طریقہ بھی اختیار کیا گیا کہ لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے، اور جو اللہ کا حکم ہے کہ 2 ہی صورتیں ہیں، یا آپ فدیہ لے کے رہا کر دیں گے یا احسان کے طور پر رہا کر دیں گے۔ یہ ریاست کو حق تھا، اس حق کو لوگوں کی طرف منتقل کر دیا گیا کہ وہ اب انفرادی طور پر خود معاملہ کر لیں۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے لواحقین آئیں گے، لوگ آئیں گے، یہ لوگ احسان کے طور پر بھی چھوڑ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے گویا یہ قیدی ان کے لیے مال غنیمت بن گئے کہ اگر 1 یا 2 قیدی مل گئے ہیں تو وہ اب ان کے لواحقین کے ساتھ خود معاملہ کریں گے اور فدیے کی کوئی رقم لینا چاہیں گے تو لے لیں گے۔ بعض موقعوں پر قیدی لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے کہ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَا کے اصول پر وہ ان سے یا ان کے متعلقین سے خود معاملہ کر لیں۔ چنانچہ غزوہ بنی المستطلق کے قیدی اسی طرح لوگوں کو دیے گئے، لیکن سیدہ جویریہ کے آزاد ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، تو تمام مسلمانوں نے اپنے اپنے حصے کے قیدی یہ کہہ کر بغیر کسی معاوضے کے چھوڑ دیے کہ اب یہ حضور کے رشتہ دار ہو چکے ہیں۔ اسی طرح 100 خاندانوں کے آدمی رہا ہوئے،
یعنی جب سیدہ جویریہ کا معاملہ ہوا تو اس کے نتیجے میں 100 خاندانوں کے آدمی رہا ہوئے۔ سریہ حوازن کے قیدی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے لے کر اسی طرح رہا کرا دیے۔ غزوہ حنین کے موقع پر بھی یہی ہوا۔ قبیلہ حوازن کا وفد اپنے قیدیوں کے رہائی کے لیے آیا تو قیدی تقسیم ہو چکے تھے، یعنی لوگوں کو دیے جا چکے تھے۔ انہوں نے درخواست کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو جمع کیا اور فرمایا یہ لوگ تائب ہو کر آئے ہیں، میری رائے ہے کہ ان کے قیدی چھوڑ دیے جائیں۔ تم میں سے جو بلا معاوضہ چھوڑنا چاہے وہ اس طرح چھوڑ دے، اور جو معاوضہ لینا چاہے اسے حکومت کی طرف سے معاوضہ دیا جائے گا۔ یہ دیکھیے جو بات میں نے واضح کی ہے کہ یہ غلام نہیں بنائے گئے بلکہ لوگوں کو دے دیے گئے، یہ ان کے لیے مال غنیمت ہے۔ وہ چاہیں تو احسان کے طور پر چھوڑ دیں، چاہے تو معاوضہ لے کر چھوڑ دیں۔ اس میں اگر کوئی دوسری صورت کہیں روایتوں میں ملے تو پھر وہ ان مستثنیات سے متعلق ہوگی جو میں اوپر بیان کر چکا ہوں۔ اسے حکومت کی طرف سے معاوضہ دیا جائے گا۔ اس کے نتیجے میں 6000 قیدی رہا کر دیے گئے، اور جن لوگوں نے معاوضے کا مطالبہ کیا انہیں حکومت کی طرف سے معاوضہ دے دیا گیا۔ یعنی جب ایک مرتبہ لوگوں کو قیدی دے دیے گئے تو اب درخواست کی گئی کہ وہ احسان کے طور پر چھوڑ دیں، اور اگر وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہیں تو پھر ان کو ریاست کی طرف سے، نظم اجتماعی کی طرف سے معاوضہ دے دیا جائے گا۔ پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ جو عورتیں اسی اصول پر لوگوں کو دی گئیں اور ان کے باپ، بھائی، شوہر وغیرہ جنگوں میں مارے گئے تھے، ان سے لوگوں نے بالعموم انہیں آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ خیبر کے قیدیوں میں سے سیدہ صفیہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ یعنی ایک خاتون ہے، اس کے لواحقین بھی نہیں ہیں، کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کے پاس وہ جانا پسند کرے، تو لوگوں نے ان کو آزاد کیا اور آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ یعنی احسان کے طور پر ان کو آزاد کر دیا اور پھر ان کی آزادانہ مرضی سے ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ یہ ساری صورتیں پیش آئیں۔ اس میں جب ہمارے روایت کرنے والے لوگ بیان کرتے ہیں کہ قیدی لوگوں کو دے دیے گئے، تو عام تاثر یہی ہوتا ہے کہ گویا غلامی میں دے دیے گئے۔ میں نے اس کی صورت واضح کر دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اس میں جو حکم ریاست کے لیے تھا، جیسے ہی قیدی لوگوں کے سپرد کیے جاتے تھے تو وہی حکم، یعنی فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اب عام افراد سے متعلق ہو جاتا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے رکھا تھا کہ یا احسان کے طور پر چھوڑا جائے گا یا فدیہ دے کر رہا کیا جائے گا، حکومت نے بھی اسی پر عمل کیا، اور اگر لوگوں کو دیے گئے تو انہوں نے بھی اسی پر عمل کیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر